آپ کی کیا رائے ہے؟ مسائل معلوم کیے بغیر ہی سب کچھ کرتے رہنا چاہیے؟ کچھ نہیں ہوتا یا مجھ کچھ ہوتا؟ فرمائیے، بہت کچھ ہوتا ہے، باریک باریک باتیں، احتیاطی تدابیر ہیں، سب احتیاطی تدابیر ہر وقت اختیار کرنی ہے، ہر لمحہ اختیار کرنی ہے، سب احتیاطی تدابیر۔ احتیاط اسلام سکھاتا ہی یہ باتیں، حفاظتی تدابیر بھی سکھاتا ہے، احتیاطی تدابیر بھی سکھاتا ہے۔ بتائیے، بڑی بنیادی باتیں ہیں یا نہیں؟ اور کیجیے۔ اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدا، خواہ قربانی کے دنوں میں خریدا ہو یا ان دنوں سے پہلے خریدا ہو، پھر خواہ قربانی کی نیت سے خریدا ہو یا بغیر نیت کے خریدا ہو، بعد میں قربانی کی نیت کر لی ہو، ہر صورت میں جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہوگا۔ اور آدمی کو اختیار ہے، وہ چاہے تو یہ جانور فروخت کر کے اس کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی دے۔ جانور بغیر نیت کے خریدا، پھر زبان سے قربانی کی نظر یوں کہتے ہوئے کہ اللہ جل شانہ کے لیے مجھ پر، یا یوں کہا کہ میرے ذمہ اس سال اس جانور کی قربانی ہے، اس صورت میں جانور قربانی کے لیے متعین ہو گیا، اس کو فروخت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر پہلے جانور کو فروخت کرنے کے بعد دوسرا جانور خرید لیا تو اگر اتنی ہی قیمت پر خریدا ہے تو جائز ہے اور اس کے ذمہ میں مزید کچھ نہیں ہوگا، اور اگر کم قیمت میں خریدا ہے تو زائد قیمت کو صدقہ کرنا ہوگا۔ قربانی کی نیت سے بکری خریدی مگر گم ہو گئی، پھر دوسری بکری خریدی لیکن دوسری بکری کو ذبح کرنے سے پہلے ہی پہلی بکری مل گئی۔ اب اس مالک کو اختیار ہے، چاہے پہلی بکری کی قربانی کرے چاہے دوسری کی کرے، اور دوسری ذبح کرنے کے بعد قربانی کے دنوں میں پہلی بکری ملی ہے تو پہلے کی قربانی واجب نہیں ہے۔ بیٹا، بہت مسائل ہیں، دوسروں کی طرف سے قربانی کرنے کے بھی بڑے مسائل ہیں۔ قربانی کی گوشت اور کھال یہ افضل ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور دوست احباب کے لیے، ایک حصہ فقراء پہ صدقہ کریں۔ اگر کوئی زیادہ حصہ فقیروں کو صدقہ کر دے یہ بھی درست ہے، اور اگر اپنے عیال زیادہ ہونے کی وجہ سے سارا گوشت اپنے گھر میں ہی رکھ لے یہ بھی جائز، نیت گوشت کھانے کی نہیں ہے، مگر اگر سارا گوشت ہی گھر میں رکھ لیتا ہے کہ اپنے عیال زیادہ ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، بیٹیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو کوئی حرج نہیں، سارا گوشت گھر رکھ سکتے۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اگر کسی نے بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کی کھال یا تو ویسے ہی خیرات کر دے یا اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کرے۔ گوشت یا کھال کی قیمت کو مسجد کی تعمیر، مسجد کی مرمت یا کسی اور نیک اور رفاہی کام میں لگانا جائز نہیں ہے، صدقہ ہی کرنا چاہیے۔ جس طرح قربانی کا گوشت مالدار کو دینا، غنی کو دینا جائز ہے، اسی طرح کھال بھی غنی کو دینا جائز ہے۔ بعض حضرات اس سے سجادہ بناتے ہیں، چھوٹی کھال سے نماز پڑھنے کے لیے سجادہ بناتے ہیں، جبکہ بلا عوض دیا جائے، اس کی کسی خدمت اور عمل کے عوض کوئی چیز نہ لی جائے۔ غنی کے ملک میں دینے کے بعد وہ اگر اس کو فروخت کر کے اپنے استعمال میں لانا چاہے تو جائز ہے۔ قربانی کا گوشت، قربانی کی کھال کافر کو بھی دے سکتے ہیں بشرطے کہ اجرت میں نہ دی جائے۔ گوشت یا چربی یا کھال قصائی کو، قصاب کو مزدوری میں نہیں دے سکتے کہ میں آپ کا جانور ذبح کروں گا، آپ مجھے اتنا گوشت اس میں سے دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا میں آپ کا جانور ذبح کروں گا، کھال اس کے بدلے لے جاؤں گا، یہ درست نہیں ہے۔ یا چربی لے جاؤں گا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ دینی چاہیے۔
7 آدمی گائے میں شریک ہوئے، آپس میں گوشت تقسیم کریں تو تقسیم اٹکل سے کام نہ لیں بلکہ خوب ٹھیک ٹھیک تول کر بانٹیں، کیونکہ کسی حصے کے کم یا زیادہ ہونے میں سود ہو جائے گا۔ فرمائیے کیا ہوگا؟ سود ہو جائے گا، خواہ شریک اس پر راضی بھی ہوں، اور جس طرف گوشت زیادہ ہو گیا اس کا کھانا جائز بھی نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے مسائل معلوم نہ ہو کوئی حرج نہیں ہوتا نا، ویسے ہی آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں۔ پھر بتائیے کتنا نازک مسئلہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے۔ اور بتائیے ہم عملی طور پہ دین سے جاہل ہیں یا نہیں؟ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں بالکل معلوم نہیں ہیں۔ البتہ اگر گوشت کے ساتھ سری پائے اور کھال کو بھی شریک کر لیا تو جس طرف سری پائے یا کھال ہو اس طرف اگر گوشت کم بھی ہو تو درست ہے، چاہے جتنا کم ہو۔ جس طرف گوشت زیادہ ہو اس طرف سری پائے بڑھائے گئے تو اب بھی سود ہو گیا۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں، وہ سب آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ ایک ہی جگہ کچا یا پکا کر گوشت فقراء میں اور احباب میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں جی الگ الگ ہم تقسیم نہیں کرتے، بس یہ جانور یہیں ذبح ہوا ہے تو یہیں اس کو ہم اکٹھا ہی تقسیم کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، یا پکا کے تقسیم کریں یا کچا کریں۔ 3 بھائی یا زیادہ 7 تک 7 بھائی ایک گائے میں شریک ہوں اور یہ کہیں کہ اپنی اپنی ضرورت کا گوشت لے لو باقی فقراء پہ تقسیم کر دو تو یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یا تو پہلے کچھ فقراء کو دے کر پھر باقی ہے اس کو برابر برابر تقسیم کریں، یا پہلے برابر برابر تقسیم کریں پھر ہر ایک اپنے حصے میں سے فقراء کو دے۔ بہرحال مسائل اور بھی زیادہ ہیں، اور یہ جو دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا اس کے بھی مسائل ہیں اور متفرق مسائل بھی ہیں۔ تنہا ایک آدمی پوری گائے ذبح کر دے تو پوری گائے ایک قربانی ہو کر ہی کل کی کل واجب ہو گئی۔ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو یا اس کی ہمت نہ ہو تو کسی اور سے ذبح کرائے اور ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑا ہو تو یہ بہتر ہے۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کہنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں، زبان سے کچھ نہیں کہا، فقط زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا، پھر بھی قربانی درست ہو گئی۔ لیکن اگر یاد ہو تو پھر یہ دعا مانگ لینا چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ اور ذبح کے بعد پھر دعا مانگے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ قربانی کی رسی وغیرہ جو قربانی کے جانور کے گلے میں رسی ہوتی ہے، اب ذبح ہو گیا ہے، ظاہر ہے وہ رسی زائد ہے، وہ سب خیرات کرنا ہے۔ جس پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے برسوں قربانی نہیں کی تو گناہ کی معافی بھی مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور جتنے برسوں جتنے سالوں کی قربانی رہ گئی اس قدر قیمت کا صدقہ کر دے۔ قربانی سے پہلے قربانی کے جانور کا دودھ دھو لیا ہو یا قربانی کے جانور کی اون اتاری ہو تو اس کو بھی صدقہ کرنا لازم ہے۔